والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پیار بانٹا اور کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. جان کے پیاسوں کو بھی، خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج تھے اور آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. چنانچہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ کو بتوا دیتے اور کہتے السلام علیکم، اے نبی آپ کو موت آئے. سام کے معنی موت کیا ہے اور سلام کے معنی سلامتی کیا ہے، تو اپنی زبان کو موڑ لیا کرتے. قرآن کہتا ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، زبان کو موڑ لیا، کلمے کو اپنی جگہ سے تحریف کر دیا. یہ ان کی عادت تھی. تو وہ کیا کہتے تھے؟ سب، لام کو کھا گئے سب، السلام علیکم نہیں سب، یعنی آپ کو موت ہے. کچھ لوگ اس طرح بھی سلام کرتے ہیں، غور کریں گے تو پتہ چلے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لیا اور انہوں نے پلٹ کر کے کہا وعلیکم السلام، کہ تجھے موت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنایا. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے تھے اپنی قوم کے لیے آتے، اپنے مخصوص خطے اور علاقے کے لیے آتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بناتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شیوا رہا. چنانچہ بے شمار واقعات سیرت کے اندر میں. ایک مرتبہ ایک یہودی بڑھیا نے دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا اور اس کے کھانے کی وجہ سے ایک صحابی کی شہادت ہو گئی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ کے اندر رکھ لیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا تو اس کو اگل دیا، لیکن اس کا اثر موت تک باقی رہا. اور یہ بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ اسی کے اثر سے بھی اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں شفا ہو گئی تھی، لیکن اخیر وقت کے اندر یہ زہر کا اثر غالب ہے. لیکن اس یہودی بڑھیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور بدلہ نہیں. ایک سفر کے موقع پر پڑاؤ ہوا اور سب لوگ کسی درخت کے نیچے، کسی چھاؤں کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو لٹکا دیا. تاک میں تھا ایک شخص پیچھے پڑا ہوا، اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑ کر کے آیا اور تلوار اتار لیا اور سونپ کر کے بولا کہ محمد آج تجھے مجھ سے کون بچائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے. اتنا سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار اس کے نیچے اس کے ہاتھ سے گر گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا، کہا اب تجھے مجھ سے کون بچائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف. قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترشرو مزاج ہوتے اور آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ صحابہ کرام، وہ تو عرب قوم تھی نا، ان کے خون میں بڑا جوش تھا، ہم لوگوں کی طرح نہیں ایک ایک بات کے اوپر 100 سال تک کی جنگیں چلا کرتی۔ بسوس کے نام سے ایک جنگ مشہور ہے، 500 600 سال 800 سال پرانی جنگیں چلا کرتی، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر۔ کسی ایک قبیلے کا اونٹ ہے، وہ دوسرے قبیلے میں چلا گیا اور اس کے کھیت میں چل لیا، اب اس کو مار دیا، اب اس قبیلے والوں نے اس آدمی کو مار دیا اور پھر قبیلے میں جنگ شروع ہو گئی اور یہ سالوں سال چل رہی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا لڑ رہا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا اور سینکڑوں جانیں اس میں چلی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اللہ کی توحید کی طرف دعوت کی، اپنے رسالت کی طرف بلایا اور سارے کے سارے صحابہ کرام شیر و شکر بن گئے۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کو بھائی سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگے، ان کو چاہنے لگے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والے۔ قرآن کہتا ہے کونوا اخوانا، ایک بندے اللہ کے، بھائی بھائی ہو کر کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں اگر آپ پرشروع ہوتے، اگر آپ سخت دل کے ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس طرح بیٹھے نہ ہوتے، وہ سب آپ سے بھاگ جاتے اگر آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے۔ لیکن آپ کا مزاج اتنا نرم ہے کہ وہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمگھٹا لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑتے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، 13 سال تک مکہ کی جو زندگی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ 3 سال کے لیے وہ گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، حتیٰ کہ درخت کے پتے بھی ختم ہو گئے۔ تو پھر جوتے ابال کر کے صحابہ نے جوسے ہیں اور 3 سال کا زمانہ اس کے اندر گزارا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ سودا نہیں کیا۔ یہ حالات ہیں۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا ہے اور مسلمانوں نے ہجرت فرمائی ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی ہے۔ اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو جو ہے آپ خیر آباد کہہ دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ کہہ لینا اور سن لینا بہت آسان ہے، ابھی آپ اپنا گھر چھوڑ کر کے چلے جائیں، کوئی آپ کو مجبور کرے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ اے خانہ کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، لیکن خدا کی قسم میں مجبور ہوں، یہ مکہ والے مجھے یہاں رہنے نہیں دینا چاہتے، میں مجبور ہوں اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے۔ ایسے حالات میں مدینہ کے اندر گئے، وہاں پر بھی ان کو چین نہ آیا اور پھر طرح طرح سے غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد غزوہ احد میں 3000 لشکر کفار کا آیا، پھر غزوہ خندق میں ہر طرف سے چڑھائی کر دیا کہ مسلمانوں کو کچل کر کے دبا کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، تم سے یہ چراغ بجھایا نہیں، یہ چراغ اللہ کا جلایا ہوا، جتنا کوئی دبائے گا اللہ اتنا ہی اٹھائیں گے۔ اور یہ تو آپ کو دکھایا نہیں جا رہا ہے نا، یہ میڈیا پر نہیں آ رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ نہیں دکھایا جا رہا ہے کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کتنے لوگ اسلام کو پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو ریالٹی ہے، ریالٹی کا مطلب اخبار کی نیوز نہیں ہے فلاں جگہ ایسا ہوا، ہمارے پاس خود ریالٹی ہے۔ کیا؟ ہمارے فرینڈز جو ہمارے سینئر ہیں، مولانا فیروز عالم صاحب، یہ دربھنگہ کے رہنے والے ہیں، افریقہ کے اندر ابھی ان کا ویڈیو جس کو دیکھنا نماز کے بعد آ کر کے دیکھ لے، ڈائریکٹ مجھے بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ 35 لوگوں کو ایک وقت میں کلمہ پڑھا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات۔ جھوک در جھوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے، کرے کوئی دھرم ہے ہی نہیں اس کے علاوہ جس کے اندر زندگی کے لیے امان ہو، اتنی رسپیکٹ ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہے ہی نہیں کسی دھرم کے اندر، صرف کہنے کی باتیں، ریالٹی کچھ اور ہے۔ یہ صورت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوتا ہے 8 ہجری کے اندر، وہ سارے کے سارے غدار کھڑے ہوئے،
جو خون کے پیاسے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اونٹ کی اجڑیاں رکھ دیا کرتے تھے. آپ کے مکان کا گھیراؤ کیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے. وہ سب کے سب پڑے ہوئے تھے اور سب کیا تھے؟ اس بات کے پیاسے تھے، اس بات کے انتظار میں تھے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا اور سب کی گردنیں سب کے سر سے اتار دی جائیں گی، سب کے جسم سے جدا کر دی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ کہا کہ آپ شریف ہیں، شریف کے بیٹے ہیں، آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ سب کے سب آ جاؤ. کسی کے پاس اتنا بڑا دل؟ ہم نبی کے ماننے والے تو ہیں لیکن ذرا سی اگر بات ہو جائے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اپنے مسلمان برادریوں کے اندر دیکھیں کہ کتنا زیادہ ناچاکی چلتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے. ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو دنیا کے اندر بندے کو معاف کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے معاف کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ہم یہ بھی سوچیں کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو گناہوں کا پتلا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہہ دے کہ تو نے اتنی چھوٹی غلطی معاف نہیں کی، میں تیرے اتنے گناہ کیسے معاف کروں؟ یہ بتاؤ ہم کیا اللہ کے سامنے کہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دعا سکھلائی تھی کہ شب قدر اگر تجھے مل جائے تو یہ دعا کرنا. کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے. اللہ خود معاف کرنے والا ہے اور یہ پسند بھی کرتا ہے کہ میرے بندے دوسروں کو معاف کرنے والے بندے. اس لیے معافی کا مزاج بنائیں، اپنے دل کو بڑا کریں. انسان غلطی کا پتلا ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. غلطی ہوگی، ہم فرشتے نہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہم انسان ہیں. غلطی ہو جائے تو ہم اس کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں، اس کو مان لیں اور فوراً معافی مانگ لیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس کو معاف کر دیں، اپنے دل کو بڑا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.